سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن۔ جی بالکل، مرکزی سیکرٹری اطلاعات جمعیت علماء اسلام محمد اسلم غوری نے جامعہ اشرفیہ وہاڑی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر اقتدار سنبھالا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ 2018 کا الیکشن ملک و قوم کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں اقتدار میں لائے جانے والے عمران خان نے 3.5 سال میں ملک کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت مزید 16 ماہ رہتی تو ملک و قوم کا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ اسلم غوری نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے اختلافات بھلا کر مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اس وقت بھی اکٹھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام آئندہ الیکشن میں پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے حصہ لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے تو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی میدان میں موجود ہو، لیکن عمران خان انتخابات میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، کیونکہ ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے 2017 والی پوزیشن نہیں ہے، نہ عدلیہ پہلے والی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال الیکشن کا سال ہے، لیکن جنوری فروری میں الیکشن ممکن نہیں، کیونکہ ان مہینوں میں کے پی کے، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں برف باری اور شدید سردی ہوتی ہے اور ووٹر کا نکلنا ناممکن ہے، مشکل ضرور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت الیکشن کمیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح کام کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت ملک کو ٹھیک سمت لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن جو بھی حکومت بنے گی اس کو شدید مشکلات کا سامنا رہے گا، کیونکہ 3.5 سال تک جو ملک میں کھیل کھیلا گیا اس کے اثرات ختم کرنے میں وقت درکار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 میں میاں نواز شریف کو ایک سوچی سمجھی ملکی اور غیر ملکی سازش کے ذریعے نااہل کرایا گیا، انہیں اقتدار سے نکالا گیا، کیونکہ اس وقت ملک سی پیک منصوبے کے تحت ترقیاتی کام جاری تھے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن بعض قوتوں سے ترقی کرتا پاکستان ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ 3.5 سال ملک میں کیا ہوتا رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتدار سنبھال کر ملک و قوم کو کیا دیا۔ کیا میں تھوڑا سا حقیقت کی طرف آنا ہوگا، حقائق دیکھنے ہوں گے۔ پنجاب میں ماشاءاللہ لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے دوسرے صوبوں سے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملک کو نقصان کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا، کس طرح سے ہوا۔ جعلی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر پہلے بھی آپ نے بھگتا ہے، مزید بھی آپ بھگتیں گے۔ اس لیے حقائق کی روشنی میں اپنا ووٹ ڈالیں اور دل جہاں فیصلہ کرے درست سمت میں ڈالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں موجودہ الیکشن کمیشن سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ 2017 کی طرح انتخاب نہیں ہوں گے، 2018 والے انتخاب نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ اپنا کردار خود نبھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں ہے کہ ہم کس طرح اپنے عوام تک پہنچتے ہیں، اپنا میسیج لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے میں نے ابھی پورے بہاول نگر ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا ہے، بہاولپور کا بھی تقریباً نصف دورہ کیا، وہاڑی میں آ گیا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ساہیوال میں اپنے تمام پنجاب کے ذمہ دار عہدیداروں کو بلوایا پچھلے ہفتے۔ پرسوں ہم 10 تاریخ کو ہم نے ملتان میں 3 ڈویژن ہیں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن، ان تمام کے عہدیدار تحصیل لیول کے اور ضلعی لیول کے بلائیں تاکہ ان کو لیٹسٹ ہدایت جاری کی جائیں الیکشن کے حوالے سے، اور تاکہ یہ لوگ پھر عوام کے اندر جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کا ماحول بنائیں۔ سندھ میں ہم نے 22 اکتوبر سے ایک لانگ مارچ ترتیب دیا ہے 10 دن کا، جو سکھر سے شروع ہو کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائے گا اور اس کا اینڈ 2 نومبر کو کراچی گورنر ہاؤس پہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم عوام کو جگا بھی رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، میں پر امید ہوں اور ان حضرات سے بھی پر امید ہوں جن سے ہمیں گلے شکوے رہے ہیں کہ وہ الیکشن فیئر کرائیں گے، چونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ غیر فیئر ہونے کا کیا نقصان ہوا ہے ملک کو، وہ خود بھی اس وقت متاثر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نئی آنے والی قیادت سوجھ بوجھ والی دے گا تاکہ اس ملک کی بہتری کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ ہماری یہ غلطی ہے، میں اسے مانتا ہوں، میں اکثر میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے 16 ماہ میں عوام کو یہ بتانے میں
ہم قاصر رہے، عوام تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکے کہ 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہی آج سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 16 ماہ میں حکومت نے آپ کی اس 16 ماہ کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، بینک کرپٹ ہونے سے بچایا، اور بہت سے قرضے اربوں کے حساب سے پے کیے، کئی ارب قرضہ پے کیا ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے۔ سابقہ حکومت کے ہماری حکومت کے دوران ہی منسٹر کہتے تھے اور سابق وزیر اعظم بھی کہتے تھے کہ جی ہم نے تو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اور وہ بارودی سرنگیں ہم نے صاف کی، گو کہ ابھی پوری کر نہ سکے ہم پورا معیشت پہ ہی توجہ دیتے ہیں، اور معیشت بچانے کا مطلب ملک بچانا ہے۔ جہاں معیشت تباہ ہو جاتی ہے پھر رشیا کی طرح ایٹمی صلاحیت کے ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے وہ محنت کی ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے۔ ہم نے ملک بچانے کے لیے آج نہیں، آنے والا مورخ تاریخ میں لکھے گا کہ ہم سب نے قربانی، اپنی سیاست کی قربانی دے کے ملک کو بچایا۔ ملک کو بچانے کے لیے جیسے 16 ماہ سب نے مل کے قربانی دی ہے اور غیر مقبول فیصلوں سے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے، یہ اسی طرح اگر ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں گے تو آسانی ہوگی۔ ورنہ 16 ماہ میں ایک حکومت ایک پارٹی کی جس کی بھی ہوتی، چاہے پیپلز پارٹی ہوتی، چاہے نون لیگ اکیلی ہوتی، تو آج وہ اس ملبے کے نیچے ختم ہو چکی، دب چکی ہوتی۔ تو ہم نے 16 ماہ میں جو محنت کی ہے اسی محنت کو لے کے آگے 5 سال بھی چلنا ہوگا، اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ مل کے چلیں گے تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ملک مشکل سے نکلے گا۔ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کی تائید حاصل ہے اور ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کو ہم نے جواب دینا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، تو وہ انشاءاللہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ کرے انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ فیصلے حالات پیدا کیے گئے کہ جی اس دور کے پرائم منسٹر صاحب، اس دور کے بڑا بباغ دھل کہتے ہیں کہ یہ حکومت بھی میری، اگلا الیکشن بھی میرا، اگلا الیکشن بھی میرا، 20 سال کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک وہ پلاننگ تھی جس کے تحت اس طرح کے ججز بھی بھرتی کیے گئے، جونیئر ججز کو لایا گیا، تو وہ ایک پوری بھرتی کی گئی تھی ہر جگہ سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ اسی طرح وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ آرمی میں بھی اس طرح کے لوگ آ جائیں جو ہماری مرضی پہ چلیں اور نظام ہم کنٹرول کریں، لیکن الحمدللہ اگر 3.5 سال میں وہ مشکلات نہیں رہی ہیں، اور تو انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوں گی۔ 5 سال والے، 15 سال والے، 20 سال والوں کو 3.5 سال میں بوریا بستر لپیٹنا پڑا ہے، اور باقی میدان بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، نہ ہم تھکے ہیں نہ میدان موجود ہے، اور اگر کوئی ایسا ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم روڈوں پہ ہوں گے اور ایسا صورتحال نہیں ہوگی۔ کچھ اور بھی جو ہمارا ترجیح پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ رہی ہیں، ہم نے 3-4 سال میں ہمارے تعلقات بھی ڈیولپ ہوئے ہیں، عزت و احترام کے رشتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے بھی ہیں ہم لوگ، اور قریب آئے ہیں، تو پہلی ترجیح تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کچھ پارٹیاں بلوچستان میں ہیں، کچھ کے پی میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، کچھ پنجاب میں ہیں۔ البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہم جائیں گے، کوئی باقاعدہ اتحاد بنا کے ایک نشان پہ تو نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، اور ترجیحاً ہماری وہ پارٹیاں ہوں گی جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ عدالتیں کیا کہتی ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب عدالتیں 22 تھی تو ہم نے اس وقت بھی احترام کیا تھا، اور آج بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی، ہم میدان میں کھڑے ہوئے، اور ہم نہیں چاہیں گے، مولانا صاحب نے اس دن کہا ہے، میں بھی وہی الفاظ کہوں گا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا مخالف ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں پڑا اور ہمیں کہا جائے اس سے کشتی کرو۔ ہم چاہیں گے ہاتھ کھول دو تاکہ پتہ لگے، کیونکہ اب جہانگیر ترین کا جہاز بھی نہیں ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری قوت اس کے ساتھ تھی، اس کے نام کا جادو بھی چل رہا تھا کھلاڑی کا، اور اس وقت الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے تھا، اس کے باوجود حکومت جہاز والوں نے بنائی تھی، عوام نے نہیں بنائی تھی۔ جہاز چلا، لوگوں کو لا کے پارٹی میں شامل کیا، پھر حکومت بنی۔ تو اس دور میں بھی حکومت اس طرح نہیں بنی تھی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان سے وہ صاف ہو چکے ہیں، اور ان کو ہیرو نہ بنایا جائے۔ 5-7 سال نئی حکومت جو آئے، سیاسی حکومت، وہ بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے، اور وہ کرے گی تو انشاءاللہ اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے۔ لیکن یہ کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا، لیکن وہ عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔